السلام علیکم، میں ڈاکٹر فارح بخاری آپ سے اس وقت ڈائریکٹلی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج 9 نومبر ہمارے پیارے علامہ اقبال کی سالگرہ ہے، اور کچھ ہم لوگ اس طریقے سے یہ سیلیبریٹ نہیں کر پائے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ غزہ کی وجہ سے سب کے دل اداس ہیں، سب کے دل بہت اس وقت اپسیٹ ہیں۔ لیکن ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن پہ آپ کو ایون دو آپ اس طرح سے سیلیبریشنز نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ ان کا جو سبق تھا، جو انہوں نے آپ کو لیسنز دیے ہیں، جو میسیجز دیے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں، ریکال کرائیں، اور کوشش کریں کہ جو خودی کا سبق انہوں نے بار بار بچوں کو دیا ہے، یوتھ کو دیا ہے، اور جو ایک ایمان کا سبق اور ایک کریج کا سبق اور ایک جہاد کا سبق اور ایک جو انہوں نے ایک فلسفہ پوری دنیا کو دیا، اسپیشلی مسلمانوں کو، وہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بارے میں پڑھا جانا چاہیے۔ ہمارے اب آج کل جو نئی نسل نکل رہی ہے ان کو علامہ اقبال کے بارے میں بتایا بھی نہیں جاتا۔ تو انہوں نے جو ہمیں پوئٹری لکھ کے دی اور جو سبق بتایا وہ تو دور کی بات ہے، لیکن ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ علامہ اقبال کون تھے اور ان کی کیا حیثیت ہے پاکستان بنانے میں، اور انہوں نے کیا کیا میسیجز دیے، کیا کیا انہوں نے ریولیوشنری پوئٹری کر کے کس طرح سے انہوں نے امت مسلمہ کے دلوں میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا کی ہے۔ یہ ریولیوشنری پوئٹری ہے۔ مجھے آج کوئی بتا دیں کوئی ایسا پوئٹ، آج کل کے زمانے میں کوئی ایسا پوئٹ ہو جو کہ شاعر ہو کہ جو اپنی شاعری سے اسی لیول کی ایک ریولیوشن کریٹ کر سکے۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد آپ نظریں گھمائیں اور دیکھیں، کوئی ایک سنگل پوئٹ مجھے بتا دیں یا شاعر بتا دیں پاکستان کا کہ جس نے علامہ اقبال کی طرح ایک انقلابی ریولیوشنری پوئٹری کی ہو۔ تو ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس ایک نیا ریولیوشنری پوئٹ نہیں آتا علامہ اقبال کے لیول کا، تو ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو ہم علامہ اقبال کے بارے میں بتائیں، اور ان کی پوئٹری کو اگر ان کو اردو میں سمجھ نہیں آ رہی تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں، جو بھی ریجنل لینگویجز ہیں ان کے اندر ٹرانسلیشنز ہوں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مجھے بتائیں ذرا۔ تو بیسک بات ہے، ان کے میسیجز، ان کی ریولیوشنری پوئٹری جو ہے وہ پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہم نہیں پڑھتے، حالانکہ شاعر وہ ہمارے ہیں۔ تو کائنڈلی یہ تھوڑا سا اس کا ریگارڈ کریں۔ میں سی ایس میں میرے بچے پڑھتے تھے، تو سی ایس والے جو ہیں وہ پاکستان کا بہت بڑا اسکول ہے، کراچی کا 3rd نمبر پہ آتا ہے۔ تو انہوں نے علامہ اقبال ڈے جو ہے وہ انہوں نے چھٹی نہیں دی، تو کہہ رہے تھے بچوں کو کہ آپ آئیں اس دن بھی۔ تو آئی واز ریئلی اپسیٹ۔ تو میں نے ان کو لیٹر لکھا اور میں نے کہا کہ میں تو اپنا بچہ نہیں بھیجوں گی، کیونکہ اس دن علامہ اقبال کا ڈے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو علامہ اقبال کے بارے میں پتہ چلے کہ ہاں ہی ڈیزروڈ دس ڈے ٹو بی commemorated ایز a پبلک ہالیڈے۔ تو انہوں نے مجھے بلا لیا، اس کے جو ہیڈ ہیں سمی صاحب، ان سے میری ڈسکشن ہوئی۔ تو ڈسکشن جب ہوئی ہے تو بات جب شروع ہوئی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا، مطلب اگر وہ خواب نہ دیکھتے تو شاید آج پاکستان ہی نہ بنتا۔ تو انہوں نے مجھے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ الٹے سیدھے خواب تو آتے رہتے ہیں، یہ تو حال ہے۔ یہ ایجوکیشنسٹس ہیں پاکستان کے، جو کہ پاکستان کا فیوچر تعمیر کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا خواب پاکستان بنانے کا جو تھا وہ الٹا سیدھا تھا۔ تو میں نے تو بچے نکال لیے سی ایس سے، بیکاز میں ایسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بچے کیسے ڈالوں کہ جن کو پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ اعتراض ہے اور جن کے نزدیک علامہ اقبال جو ہے انہوں نے الٹا سیدھا خواب دیکھا تھا۔ تو اینی وے، یہ میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دے رہی ہوں، یہ صرف میں ایز اے مدر میرے ساتھ ہوا ہے کراچی میں۔ تو آئی ڈونٹ نو، آپ بھی ذرا پتہ کریں آپ کے انسٹیٹیوشنز جہاں پہ آپ کے بچے جا رہے ہیں وہاں پہ علامہ اقبال کو کیا ویلیو دی جا رہی ہے،
اور آپ کے بچوں کو کیا ان کے بارے میں پازیٹیو ٹرمینالوجی میں بتایا بھی جا رہا ہے یا پھر ان کو اگنور کیا جائے یا صرف شیکسپیئر ہو رہا ہے صرف. آئی ایم سیریس. اللہ حافظ.